بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم إلی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تفصیل سے بیان ہوا تھا۔ ہر سال ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو کیوں بھیجا، دنیا میں انبیاء کرام کے آنے کا کیا مقصد تھا، وہ کون سی تعلیمات تھی جس کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کی آخری کڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روئے زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ انسان حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام کو اونچے اخلاق والا، اچھے کردار والا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ انسان کے اخلاق کی اونچائی اس کے مال سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اس کے اعمال سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اچھے کردار ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی والا پن پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے پیغمبروں کو بھیجا وہ سارے کے سارے اللہ کے خاص اور چہیتے اور چنندہ بندے تھے۔ قرآن مجید کے 7واں پارے میں ایک ہی جگہ پر اللہ نے 17 پیغمبروں کا نام لے کر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کہ ان پیغمبروں کی اولاد میں، ان کے بھائیوں میں اور ان کے باپ داداؤں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا۔ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبری کے لیے، اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی رہبری کی۔ تو دنیا کے اندر سیدھا راستہ وہ ہے جس پر پیغمبروں نے پہلے درجے میں چل کر بتایا۔ پیغمبروں کی زندگیوں میں جو سیدھا پن ہے، اللہ تعالیٰ کو بندوں کے لیے وہی سیدھا پن پسند ہے۔ بندوں کی اپنی مرضی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ اسی زندگی کو پسند کرتے ہیں جس زندگی کے اندر پیغمبروں والے طریقے ہوتے ہیں۔
قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے منتخب کیا۔ تو پیغمبر دنیا کے اندر اللہ کے چنندہ بندے، اللہ کے چہیتے بندے، اللہ نے پیغمبروں کو دنیا کے اندر چن کر بھیجا، اور پیغمبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مرتبے رکھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیغمبروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کے بعض سے درجے الگ الگ رکھے۔ بعض پیغمبر اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، بعض پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی شریعت، نیا دین دیا، اور بعض پیغمبر وہ تھے جو اپنے پرانے نبی کے دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان کے درمیان میں ان کے مرتبے بھی اللہ نے الگ الگ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کی تعلیم کا، تربیت کا انتظام اپنی طرف سے کیا تھا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نے سارے پیغمبروں کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے چن لیا، اور ان کو سیدھے راستے پر اللہ نے چلایا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں سے پاک ہے، گناہوں سے معصوم ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ پیغمبروں سے غلطی ہوتی ہے تو پھر اس آدمی کا عقیدہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف شمار کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو غلطیوں سے، گناہوں سے پاک کیا۔ کسی پیغمبر سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطیوں سے محفوظ کر دیا، معصوم عن الخطا، گناہوں سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے تعلیم کا، ان کے تربیت کا انتظام فرمایا۔ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تعلیم دیتے تھے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں تک، نبیوں تک وحی بھیج کر انہیں بتاتے تھے کہ کیا کرنے کا ہے، کیا نہیں کرنے کا ہے، کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے پیغمبروں نے اپنی زندگی معصومانہ زندگی گزاری، گناہوں سے پاک زندگی حضرات انبیاء کرام نے دنیا کے اندر گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کے اندر ایک جیسی خوبی رکھی کہ سارے پیغمبر دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ ہر نبی کی یہ بنیادی ڈیوٹی تھی، یہ ان کی پہلی رسپانسبلٹی تھی کہ ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ چنانچہ انبیاء کرام نے اس چیز میں کہیں پر کوئی کمی نہیں کی۔ بعض پیغمبروں کے حالات میں آتا ہے کہ ان کو وقت کے بڑے بڑے فرعونوں سے سامنا ہوا۔ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کئی دفعہ مناظرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ پیدا ہونے سے لے کر اللہ نے جب تک فرعون کو پانی میں نہیں ڈبویا، اس وقت تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ فرعون کے ساتھ کشمکش میں رہے۔ فرعون باطل کا سپہ سالار، سیدنا موسیٰ علیہ السلام حق کے ترجمان، دونوں کے درمیان میں کچھ نہ کچھ مقابلہ ہوتا رہتا تھا۔ فرعون کے ہاتھ میں ساری سلطنت، بادشاہت، ملک کے خزانے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بالکل خالی ہاتھ، کوئی دولت کے مالک نہیں، کوئی حکومت کے مالک نہیں، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شریعت، دین،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی تعلیمات، دونوں کے درمیان میں کشمکش چلتے رہی۔ فرعون کے ساتھ میں لاؤ لشکر، لاکھوں کی تعداد کی آرمی اور فوج، اس کی پوری کیبنٹ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے، سوائے ان لوگوں کے جو چند لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، اور وہ بھی ان میں سے بھی اکثر وہ کچے ایمان والے تھے جو جگہ جگہ پر موسیٰ علیہ السلام ہی کو الٹا پریشان کرتے رہتے تھے، ستاتے رہتے تھے، عجیب عجیب قسم کے مطالبے کرتے رہتے تھے، پاگل قسم کے سوالات کرتے رہتے تھے۔ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہونا خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی اذیت اور کسی تکلیف سے کم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکراتے رہے اور حق کی ترجمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے سارے نبیوں سے وعدہ تھا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، باطل یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کے چراغ کو پھونک کر بجھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے، اللہ کے دین کے نظام کو ختم کر دے۔ واللہ یتم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارادہ کر لیا کہ اپنے دین کو پورا کر رکھیں گے، اپنے نور کی تعلیمات کو پورا کر رکھیں گے۔ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافروں کو، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ چنانچہ فرعون کے نہ چاہنے کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے رہنے کے باوجود اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ نمرود کے مقابلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہی حال تھا، سیدنا نوح علیہ السلام کے مقابلے میں پوری قوم کھڑی ہوئی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے میں پوری قوم تھی، قوم عاد میں، قوم سمود میں، اصحاب الایکہ میں، قوم ارم میں، جتنی قوموں کی تاریخ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، سب کا حال یہی تھا کہ وہ اپنے نبی کی دین کی تعلیمات کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور نبی بھی ایک ہی اسٹینڈ پر تھے کہ ہم اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو کامیاب کیا، اور ہر نبی کو اللہ نے ان کی قوم سے بچایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ وعدہ تھا، اور پچھلے پیغمبروں سے بھی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچا لے گا۔ چنانچہ نبیوں نے اپنی ساری زندگی میں یہی کام کیا، ایک اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کی عبادت، اور دوسرے عوامی زندگی میں اپنی پرسنل لائف کے اندر اللہ کی عبادت، اور پبلک لائف کے اندر، عوامی زندگی کے اندر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام۔ سارے انبیاء کرام اس محنت میں برابر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے سردار، ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، اللہ کے چہیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کی اور دعوتوں کی کوالٹیز ہمارے نبی کے اندر بڑی عجیب و غریب رکھی تھی۔ تمام انبیاء کرام کو عبادتوں میں جو لذتیں ملی، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر عبادت کی لذت دی تھی۔ تمام انبیاء کرام کو دعوت کی محنت جو دی گئی، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی دعوت کی محنت دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے پیغمبروں کو اللہ کے دین کے معاملے میں ستایا گیا، ان سب میں سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا۔ حالانکہ پچھلے پیغمبروں میں بعض پیغمبروں پر لوگوں نے پتھر مارے، پتھر ہمارے نبی کے اوپر بھی مارے گئے۔ پچھلے پیغمبروں میں بعض پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا، ہمارے نبی کو بھی شہید کرنے کے 20 مرتبہ پلاننگ ہوئے، اور لمحہ لمحہ انہوں نے ہمارے نبی کو کسی قسم کی کوئی راحت تو کیا
کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے دشمنوں نے عار محسوس نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو لے کر ڈٹے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو لے کر کھڑے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کا اللہ کی ذات کے ساتھ میں غیر معمولی تعلق تھا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات تو ہمیں ملتی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، عین تہجد کی نماز کا وقت تھا۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت کو نہ مکمل دن کہہ سکتے ہیں نہ پوری رات کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کے درمیان میں جو وقت تقسیم ہوتا ہے، اس وقت کو ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کے لیے قبول کیا۔ نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب میرا یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہی، پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدے میں گر کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فنا کرنے کے لیے، اپنی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے سامنے مٹانے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں جو پیشانی دی ہے، جس کو عزت کا مقام بنایا، اس پیشانی کو بندہ جب تک اللہ کے سامنے خاک آلود نہیں کرتا، جب تک انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پر مٹی پر نہیں رکھتا، اس وقت تک بندے کی معراج اور بندے کی کامیابی کا کوئی معیار قائم نہیں ہو سکتا۔ تو نبی دنیا کے اندر آتے ہی انہوں نے پہلا کام یہی کیا۔ معصوم بچہ، کوئی بھی دنیا میں آنے والا بچہ خواب و خیال میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے یہ عمل کروا کر ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ تم دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو، اور اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے وہ تم کو یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ نبیوں کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا۔ نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے نمونہ پیش کرے، دنیا والوں کے سامنے زندگی گزارنے کا طریقہ پیش کرے۔ اور جب ہمارے نبی کا آخری وقت تھا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، آدمی کے اوپر ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہوتی، کیونکہ موت کا جو صدمہ ہوتا ہے، موت کے روح کے نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بڑی دردناک ہوتی۔ ساری زندگی کے اندر آدمی کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا تم زندگی گزارو گے ویسے ہی تم کو موت آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو مسلمان بن کر مرنا چاہیے۔ حالانکہ آخری جو وقت ہوتا ہے انسان کے مرضی کا وقت نہیں ہوتا، اس وقت انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے، انسان کے ہوش اس وقت ٹھکانے پر نہیں رہتے، آدمی کی عقل اس وقت جواب دے دیتی، لیکن آدمی کے زبان سے اس وقت وہی کلمے ادا ہوتے ہیں جو آدمی زندگی بھر ادا کرتا ہے۔ موت کے وقت انسان کے جسم سے وہی حرکتیں ہوتی ہیں جو حرکتیں انسان اپنی زندگی بھر کرتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ نے تم سے یہ کہہ دیا کہ مسلمان بن کر مرو، تو مسلمان بن کر مرنے کے لیے مسلمان بن کر زندگی گزارو، جیسی زندگی گزارو گے ویسی تم کو موت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو وقت تھا، 2-3 دن آپ شدید بخار سے تھے، کافی آپ کے جسم مبارک کے اندر کمزوری آ گئی تھی، اور بخار کی شدت ایسی تھی کہ سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پیالے کے اندر ہر تھوڑی دیر میں اپنے ہاتھوں کو ڈبوتے اور اپنے سر کے چہرے کے اوپر ملتے کہ تھوڑا سا بخار کی شدت کم ہو جائے۔ یہ کس کے آخری وقت ہے؟ یہ اس پاکیزہ ہستی کے آخری وقت ہے جن کے طفیل میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کو پیدا کیا۔ یہ اس برگزیدہ شخصیت کے آخری اوقات ہے جن کے طفیل میں اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ ہمیں ایک ایک سانس جو ملی ہے، ایک ایک دانہ ہمیں جو رزق کا نصیب ہوتا ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر جو عیش و عشرت، چین و سکون ہے، یہ اسی پاکیزہ ہستی کے طفیل میں ہے جس پاکیزہ ہستی کا یہ آخری وقت ہے۔ آپ اپنی اہلیہ سے کہتے، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
جب تک آپ کے ہاتھوں میں طاقت تھی آپ معوذتین پڑھ کر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے سورے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر مل لیتے۔ لیکن جب آپ کے اندر اور کمزوری بڑھ گئی تو آپ نے حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ تم یہ سورے پڑھ کر میرے اوپر دم کر دیا کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کام پر معمور تھی۔ جب اللہ کے نبی کا بالکل آخری وقت آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سورے پڑھ کر نبی جی کے ہاتھ کو پکڑا تو اللہ کے نبی نے جھٹک کر حضرت عائشہ کے ہاتھ کو چھڑا لیا، اور چھڑا کر آپ کی زبان مبارک پر وہ کلمات تھے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکل رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجعلنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ وہ نبی جس نبی کے پورے 63 سالہ نام اعمال کو اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا تھا، جس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ساری لغزشوں کو معاف کر دیا، ساری کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ پہلی بات، نبی سے کبھی زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے۔ ایسے پاکیزہ نبی کا آخری وقت ہے اور ان کی زبان مبارک پر یہ جملے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھ پر رحم کر دیجئے، وجعلنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ دنیا کے اندر رہ کر جو انسان اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایمان والا موت سے ڈرتا نہیں، ایمان والا موت سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی جب جنگ کے اندر گئے تھے تو نصارہ میں کہ کسی نے اسلام دشمن نے ان سے پوچھا تھا، کہہ رہے تم مسلمان جنگ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ تم کو جتنی محبت شراب سے ہے، تم کو جتنی محبت نشے سے ہے، ہم مسلمان موت سے اتنی اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں جنگیں کرنے سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں اپنی جان قربان کرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ جتنا جلدی دنیا سے جاؤں اتنا جلدی اپنے رب سے ملاقات کر پاؤں۔ اللہ سے محبت، اللہ سے ملاقات، یہ ہر ایمان والے کی دلی خواہش ہوتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب آدمی کو اللہ کی محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو زندگی سے بیزارگی محسوس ہوتی ہے، زندگی آدمی کو بد مزہ لگنے لگتی۔ آدمی کو جینے میں نہیں مرنے میں مزہ آئے گا اگر آدمی کو اللہ سے محبت ہو جائے۔ اور جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میرے بندے کا آخری وقت آئے اور وہ مر کر مجھ تک پہنچ جائے۔ تو یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اوقات، جس وقت آپ اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے تھے وَجَعَلْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، اے اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تھی، چہیتی بیوی ہے آپ کی، بے پناہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ سے محبت کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو آپ کی زبان سے یہی جملے تھے بالرفیق الاعلی، عائشہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے تو اب میرے رب کے ساتھ میں رہنا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اور ہر لمحہ میرا سب سے بڑا دوست میرا اللہ تھا، میں نے اللہ کو اپنا دوست بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جنگ کے اندر اللہ کے نبی اپنی تلوار کو ایک درخت کے اوپر لٹکا کر اس درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک کافر آیا، آ کر اس نے اللہ کے نبی کی تلوار کو تان لیا، تلوار کو نکالا، نیام میں سے تلوار باہر آ گئی، اتنے میں اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل گئی۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو بہت جلد ہوش میں نہیں آتا، یہ فطرت ہے انسان کی، کچھ منٹ تو انسان کو اپنے ہوش و حواس کو قابو میں کرنے کے لیے چاہیے۔ اس نے ہمارے نبی کی آنکھیں کھلتے ہی اس نے پوچھا بتاؤ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ موت کا پیغام بن کر تلوار تان کر سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے ہمارے نبی سے یہ پوچھا کہ بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟
اللہ کے نبی کی زبان سے پہلا جملہ نکلا اللہ، مجھے اللہ بچائیں گے۔ جیسا ہی آپ کی زبان مبارک سے نکلا، دل کی اس گہرائی کے ساتھ وہ بول تھے کہ اس کے دل پر رعب طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی، اور اسی ہڑبڑاہٹ کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے نبی نے اس تلوار کو تان لیا اور آپ نے پوچھا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو آپ نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے سیرت کے کسی بیان میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کی راتیں صرف سونے کے لیے ہے، لیکن نبی کی راتیں 3 کاموں کے لیے ہوتی تھی۔ نبی اپنی رات کا ایک حصہ اپنے جسم کو دیتے تھے آرام کرنے کے لیے، اور اپنی رات کا ایک حصہ اپنی بیویوں کو دیتے تھے کہ ان کا بھی تو حق ہے، اور اپنی رات کا ایک حصہ آپ اللہ کے لیے تہجد کے لیے دیتے تھے۔ آدھی رات بھر آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کئی دفعہ اللہ کے نبی کے سجدے کو دیکھ کر مجھے یہ گمان ہوتا کہ کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ آپ فرما رہے ہیں۔ پھر جب وہ جا کر ہمارے نبی کے انگوٹھے پکڑ کر دیکھتی، یا ہمارے نبی کے پیروں کو پکڑ کر دیکھتی، اور آپ کے جسم میں جب گرمی ہوتی تو آپ کے جسم کی گرمی سے اما جان حضرت عائشہ یہ اندازہ لگاتی کہ نبی زندہ ہے۔ تو اتنی لمبی لمبی راتیں ہمارے نبی کی کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، ہم نے ان سارے پیغمبروں کی طرف یہ وحی بھیج رکھی ہے۔ کیا وحی؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی معبود نہیں، فاعبدونی، تم سب میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو اور سارے انسانوں کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف پیغمبروں کو بھیجا، اس وجہ سے بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اپنے آپ کو کفر کے ماحول سے، شرک کے ماحول سے، اور اپنے آپ کو گناہوں کے ماحول سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ دنیا میں پیغمبروں کے آنے کا مقصد اللہ کے بندوں کو عبادت سکھانا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتی۔ دنیا میں کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر عبادتیں نہ آئے۔ آدمی کے اندر عبادتوں کا مقصد جب تک پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک آدمی میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہا عبادتیں کر کر، وہ آدمی بندوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے بزرگان دین میں کسی نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو قرضہ نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو قرضہ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کو چھوڑنے والا اللہ کے حق کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے حق کو مار رہا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے حق کو مارنے والا، وہ بندوں کے حق کو کیوں نہیں مارے گا؟ تو آدمی کے اندر زندگی میں مقصد اسی وقت آئے گا جب آدمی عبادت والا بنے گا۔ جس انسان کی زندگی میں اعمال تر و تازہ رہیں گے، وہی انسان دنیا کے اندر کامیاب سمجھا جائے گا۔ اعمال کب تر و تازہ ہوں گے؟ جب آدمی کو عمل سے محبت ہوگی۔ آدمی صبح اٹھے شام اٹھے 24 گھنٹے اعمال کی جستجو میں لگا ہوا رہے گا، عبادت کی کشمکش انسان کے جسم میں باقی رہے گی، تو ہی ایک انسان کامل انسان بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ چیز ہمیں بہت خوب انداز میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اے اللہ مجھے ذکر کرنے کی، مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دیجیے، وحسن عبادتک، اور مجھے اچھا عمل کرنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ کے نبی سے اچھا عمل اور کس کا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب بھی عبادت کا موقع آتا تو اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے اچھا عبادت کرنے کا طریقہ سکھا دیجیے۔ بعض آپ کی مسنون دعاؤں کے اندر یہ بات ملتی ہے، آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ میں آپ سے جنت کی طلب کرتا ہوں، مجھے جنت دیجیے آپ، اور مجھے ہر ایسے بول دیجیے جو بول مجھے جنت کے قریب کرنے والے ہو، اور مجھے ہر ایسی ایکٹیویٹیز دیجیے، ہر ایسے عمل کی توفیق دیجیے جو عمل مجھے جنت کے قریب کرنے والا۔ تو اس سے نبی کی عبادتوں کی حرص کا پتہ چلتا ہے، ہمارے نبی عبادتوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ کبھی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مجھے اچھی عبادت کرنے کی توفیق دیجیے، اور کبھی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جنت کے قریب کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق دیجیے، اور جنت کے قریب لے جانے والے بولنے کی توفیق دیجیے۔ میں زبان سے ایسے بول ادا کروں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، میں اپنے جسم سے ایسے اعمال ادا کروں جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود آپ کا حال یہ تھا، آپ کبھی کبھی فرماتے تھے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسا آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے ہم نے ویسی عبادت نہیں کی، اے اللہ جیسا آپ کو پہچاننے کا حق ہے ہم نے اب تک آپ کو ویسا نہیں پہچانا۔ ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا اللہ کو اور کون پہچان سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اتنا بلند اور اتنا اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے کہ نبی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کو جیسا پہچاننا ہے ہم نے آپ کو ویسا نہیں پہچانا، اے اللہ جیسی آپ کی عبادت کرنا ہے میں نے آپ کی ویسی عبادت نہیں کی۔ 24 گھنٹے عبادتوں میں گزار کر نبی کی زبان سے یہ جملے ادا ہو رہے ہیں، تو نبی اپنے بعد والوں کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ یہی تو سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف رب کی عبادت ہے، اپنی چھوٹی زندگی کو دنیا کے غفلت والے کاموں میں اور کوڑیوں کے برابر بھی جس دنیا کی اللہ کی نظروں میں اوقات نہیں، یہ دنیا اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں، اتنی حقیر سی دنیا کے لیے اپنی قیمتی زندگی کو تم تباہ اور برباد مت کرو، کیونکہ انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے ایسے وقت میں آدمی ہوتا ہے کہ جب چاہ کر بھی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت آدمی کے ہوش ٹھکانے پر آتے، آدمی کی عقل جاگتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے دیتے تو میں دنیا میں واپس جا کر عبادت کرتا، لیکن کسی انسان کو آخری وقت کے بعد دنیا میں واپس جانا نصیب نہیں ہوتا۔ ان اجر اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ وقت ٹلتا نہیں۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب دواخانے میں تھے، مولانا کے ساتھ ہم گئے تھے عیادت کرنے کے لیے۔ حضرت جب ان کے پاس گئے بالکل سیریس بستر پر پڑے ہوئے ہیں، نہیں معلوم کہ کب ان کے انتقال کی خبر سامنے آ جائے۔ انہوں نے حضرت کو قریب میں بلا کر حضرت کے کان میں ایک جملہ بولا۔ بڑے آدمی تھے، دنیاوی اعتبار سے کروڑ پتی تھے۔ بعد میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت انہوں نے کیا کہا آپ کے کان میں، تو حضرت نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب وہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت نے بتایا کہ انہوں نے میرے کان میں یہ جملہ بولا تھا، کاش زندگی کے اندر کوئی نیکی کر لیتا۔ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60-70 سال کی زندگی دی، کروڑوں روپے دیے، 10-10 15-15 گاڑیاں جس کے گھر کے گیرج کے اندر ٹھہری ہوئی ہوتی، حیدرآباد میں بنجارہ ہلز، جبلی ہلز جیسے بالکل پوش ایریے کے اندر جس کے عالیشان محل نما گھر، اس انسان کے آخری وقت میں وہ یہ کہتا ہے کہ کاش زندگی میں کوئی نیکی کر لیتا ہو۔
تو نبی اپنے بندوں کو اپنے امتیوں کو یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو دنیا میں آنے کا مقصد رب کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ تمہارا نبی دنیا میں آیا تھا، پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گیا تھا اور 63 سال اللہ اللہ کرتا رہا، اسی کے لیے سب کچھ قربانیاں دیتا رہا، اور جب تمہارے نبی کو دنیا سے جانے کا مرحلہ آیا تو وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا کہ میں اپنے رب کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، رب کی دوستی میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کے دنیا میں آنے کا پہلا مقصد اپنے امتیوں کو عبادت سکھانا، اور دوسرا مقصد لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے آداب بتانا۔ نبی دنیا کے اندر آئے تھے، اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اس راستے کے اندر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کبھی نہیں ڈرا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کبھی نہیں ڈرا۔ دنیا کے اندر جتنے ظالم، جابر، سرکش، باغی پیغمبروں کے مقابلے میں آئے، کسی پیغمبر نے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، سامنے والوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہ مکہ کے کافروں نے جب ہمارے نبی کو لالچ دی اور یہ کہا کہ محمد جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، اگر تمہیں بچیاں چاہے تو خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کر دیں گے، اگر تمہیں حکومت چاہے تو ہم تمہیں اپنا لیڈر مان لیں گے، اپنا بڑا مان لیں گے تمہیں، اگر تمہیں دولت چاہے تو ہم سارے خاندانوں کی دولت تمہارے نام پر کر دیں گے، کیا چاہیے بولو تمہیں، بس ہمارا یہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ حق بات بولنا بند کرو، یہ اللہ اللہ کرنا بند کرو، توحید کی دعوت دینا بند کرو، رسالت کی دعوت دینا بند کرو، دین کی تبلیغ کرنا بند کر دو۔ جب ساری قسم کی لالچیں ہمارے نبی کے سامنے آ کر دست بستہ ہو کر کھڑے ہو گئی اور یہ امید کرنے لگی کہ نبی اب تو مان لیں گے، تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ لو وضعوا الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اے چچا جان اگر یہ مکہ کے کافر سورج کو میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دے، چاند کو میرے الٹے ہاتھ میں رکھ دے، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ خون کے پیاسے ہو گئے، دشمن بن گئے، تب بھی آپ نے دین کو نہیں چھوڑا۔ مکہ والے نہیں مانے، طائف گئے، طائف جا کر پتھر کھا کر واپس آئے، تب بھی آپ نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ جذبہ دلاتے رہے، یہ بولتے رہے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر دین کی نسبت پر تمہیں جو ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، تمہارے خون کو بہایا جا رہا ہے، صبر کر لو، تمہارا ٹھکانہ وہ ہمیشہ کی جنت ہے، جہاں جانے کے بعد آدمی پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون والی نعمتیں رکھا ہے، کہ جہاں پہنچ کر انسان کے دل میں خیال آئے گا وہ خیال پورا ہو کر انسان کے سامنے خواہش بن کر حاضر ہو جائے گا، ایسی جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ نبی اپنے صحابہ کو تسلی دلاتے، قربانی دینے کے لیے آمادہ کرتے، بڑے بڑے کام کے لیے آمادہ کرتے، دین کی تبلیغ کے لیے آمادہ کرتے۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو نبی نے کہا چھوڑو، وطن کو چھوڑو، گھر بار کو چھوڑو، کاروبار کو چھوڑو، حبشہ چلے جاؤ۔ پھر جب آخری وقت مصیبتیں اتنی بڑھ گئی، ستانا اتنا بڑھ گیا، چیلنجز اتنے سامنے آ گئے، تو نبی نے اللہ کے دین کے لیے جہاں پیدا ہوئے تھے، جو آپ کا برتھ پلیس تھا، آپ نے اس جگہ کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو جا کر آپ نے اپنا مقام بنایا، وہاں سے بھی آپ تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین بتاتے رہے، ساری زندگی دین بتاتے رہے۔ اور جب آپ کے انتقال سے چند مہینے پہلے جب آپ نے اپنی زندگی کا حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے، میدان عرفات کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام کے سامنے یہ سوال کیا، حل بلغت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے یہ کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تمہیں جو دین دیا ہے دوسروں تک پہنچاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر رب کے دین کو تم نے دوسروں کو نہیں بتایا تو آپ نے دنیا میں آنے کی جو آپ کی ذمہ داری تھی اس کو پورا نہیں کیا۔
واللہ یعصمک من الناس، اور سمجھ لو کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں سے آپ کو بچا لیں گے۔ تو نبی نے میدان عرفات کے اندر کھڑے ہو کر صحابہ سے پوچھا هل بلغت، اے میرے چہیتے صحابہ کیا میں نے اللہ کے نبی کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ میں نے اپنے دین کو آپ نے جو مجھے دین دے کر بھیجا آپ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اب تم لوگوں نے جو میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا، اب یہ دین تم ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دو۔ صحابہ کرام وہیں سے نکل گئے، کہتے ہیں کہ جس کا رخ جس طرف میں تھا صحابہ اس طرف نکل گئے۔ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں مکہ اور مدینہ کے جو 2 مشہور قبرستان ہیں، جنت البقیع اور جنت المعلی، ان دونوں قبرستان میں بڑی مشکل سے 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، بقیہ 1,40,000 صحابہ دنیا کے چپے چپے میں نبی کے اس دین کو، اس تبلیغ کو لے کر پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو ان 3 چیزوں کو دے کر بھیجا۔ پہلی چیز اللہ کے بندوں کو عبادت پر کھڑا کرنا، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس دین کی تبلیغ کرنا، اور اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اللہ نے سارے پیغمبروں کو ہدایت دے کر بھیجا۔ جو لوگ پیغمبروں کے طریقوں پر چلیں گے اللہ انہیں بھی ہدایت دیں گے۔ پیغمبروں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا، اپنی زندگی کے ہر طریقے کے اندر نبی کی نقل اتارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی نبی کے طریقے پسند ہیں، انسانوں کے طریقے اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کے جو بنیادی مقصد تھا اس مقصد کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں اور جب تک یہ سانسوں کی ڈوری ہمارے جسموں میں چلتی رہے اور جب تک یہ چمڑے کی آنکھ کی پلک جھپکتی جاتی رہے، تب تک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادتوں کی توفیق دے اور نبی کے دین کو عام و تام کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے روز مرہ کے طریقوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔